بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا چاند بہت مبارک چاند ہے، اور یہ رمضان شریف کا مہینہ جس کی فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ مسلمانوں، یہ بڑا مبارک بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیے، اس مبارک مہینے میں امیر ہو یا غریب کیسا بھی ہو، لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت کو ایسے اسباب مہیا کر دیتا ہے کہ روز افطار کے وقت اس کے آگے دو چار چیزیں ضرور رکھی ہوتی ہیں۔ برکتوں کا مہینہ ہے، محنت اس مہینے میں کم کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ چاند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو، اور چاند دیکھ کر افطار یعنی عید کرو، اور اگر ابر ہو تو شعبان کی گنتی 30 پوری کر لو۔ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ یعنی ضروری ہے، کمپلسری ہے ان مہینوں کا چاند دیکھنا۔ وہ کون کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا، رمضان کا، شوال کا، ذی قعدہ کا، ذی الحجہ کا۔ اس کو فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بھی نقل فرمایا ہے۔ چاند دیکھ کر اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا، یہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب چاند دیکھا جاتا ہے اور جب ہمارا کوئی بھائی چاند دیکھ لیتا ہے یا کوئی بہن، تو اس کی طرف پھر دوسرے لوگ پوچھتے ہیں کہ چاند کدھر ہے، تو وہ انگلی سے اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھیے ادھر ہے۔ تو بتایا کہ چاند دیکھ کر اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا مکروہ ہے، اگرچہ دوسروں کو بتانے کے لیے ہو۔ یہ مسئلہ بہار شریعت کے اندر اور فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اس کا مطالعہ کر لیجئے، اس کو پڑھ لیجئے، چاند کے بیان کے اندر آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اس کے بعد بتایا کہ شعبان کی 29 کو شام کے وقت چاند دکھائی دے تو کل سے روزہ رکھیں۔ سبحان اللہ! ورنہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے رمضان کا مہینہ شروع کریں۔ مطلع یعنی ابر صاف نہ ہو، یعنی ابر و غبار میں صرف رمضان کا ثبوت ایک مسلمان عاقل بالغ مستور جس کا ظاہر حال شرع کے مطابق ہے مگر باطن کا حال معلوم نہیں، یا عادل کی گواہی سے ہو جاتا ہے، چاہیے مرد ہو یا عورت۔ اور رمضان کے سوا باقی تمام مہینوں کے چاند کے لیے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں، اور سب عادل ہوں یعنی انصاف کرنے والے ہوں، اور اس طرح گواہی دیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے، تب چاند کا ثبوت ہوگا۔ یعنی بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دوسرے چاند دیکھے جائیں تو ان میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے، لیکن رمضان شریف میں اگر ایک شخص نے
وہ بھی عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو، اور کسی کا مال غصب کرنے والا نہ ہو اور نا انصافی کرنے والا نہ ہو، یا 2 عورتیں ہوں، ایک مرد ہو، تو ان کی گواہی درست ہے۔ اسلام کے اندر عورتوں کے مقام کو بلند و بالا فرمایا گیا ہے، لیکن عورتیں بھی، ہماری ماں بہنیں بھی اس بات سے درس عبرت حاصل کریں۔ سارے احکام ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں ہی کے لیے ہیں، بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ روزہ رکھنا عورت کے لیے بھی ضروری ہے اور کمپلسری ہے۔ عادل کا یہ معنی ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، اور ایسا کام نہ کرتا ہو جو مروت کے خلاف ہو۔ یعنی مثلاً بازاروں میں کھانا، گاؤں میں چاند دیکھا اور وہاں کوئی شرعی قاضی و حاکم نہیں جس کے پاس گواہی دے، تو گاؤں والوں کو جمع کر کے شہادت ادا کرے، اور اگر یہ عادل ہے تو لوگوں پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ یہ جب مطلع صاف نہ ہو تو عید کے چاند کا ثبوت عاقل، بالغ، عادل اور 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی سے ہوگا۔ یہ اور بھی اس کے اندر شہادتیں ہیں، اور بھی اس کے اندر بیان کیا گیا کہ کون کون سی ایسے گواہ ہونا چاہیے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چاند دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چاند دیکھنا کیا ہے، یہ 5 مہینوں کے چاند واجب کفایہ ہیں، اور ثواب بھی ہے۔ اگر چاند دیکھ کر آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ جائز دعائیں رب کائنات قبول فرمائے گا۔ چاند دیکھنے کا اہتمام ضرور کیجئے، اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ چاہے تو کل ہی چاند ہو جائے، پھر ہم لوگ تراویح کا اہتمام کریں، سحری کا اہتمام کریں، اور رمضان شریف میں روزے کا۔ اور زیادہ چیخ و پکار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ایسی عبادت کیجئے جس سے کہ ہم سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ زیادہ تر قرآن کی تلاوت کیجئے، لوگوں سے کم بات کیجئے، زیادہ تر نمازوں کی پابندی کیجئے، زیادہ تر روزہ رکھیے۔ ویسے تو نماز ہے ہی نہیں کہ نماز کو چھوڑنا ضروری ہے، نہیں، بلکہ ہر دن ہر روز 12 مہینے میں نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر شرعی ہے تو بات الگ ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم اسی طریقے سے آپ کو رمضان شریف کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے رہیں گے۔ آپ یہ ویڈیوز دوسروں تک پہنچائیے گا اور آپ اس کے بھی ثواب کے حقدار ہوں گے، اور انشاءاللہ ہر نیا بیان حوالے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔